عزیز طلبہ و طالبات آداب، آج ہم غزل کے فنی لوازمات کے بابت پڑھیں گے۔ غزل کی تعریف، غزل کی حیت اور غزل کے اجزاء کا آسان فہم جائزہ کریں گے۔ میں جہانزیب الفت آپ کی خدمت میں نثار شہید کالج سے مخاطب۔ طلبہ و طالبات، غزل کیا ہے؟ آئیے غزل کی لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف کو سادہ الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ غزل کی تعریف، سب سے پہلے غزل کی معنی کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے۔ غزل کی جو ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے۔ طلبہ و طالبات، عربی زبان میں غزل کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ اس کے علاوہ ہرن کے اس دردناک آواز کو بھی غزل کہتے ہیں جو وہ شکاری کے ڈر سے نکالتا ہے۔ یعنی غزل کے لغوی معنی، دو لغوی معنی سامنے آ رہے ہیں۔ پہلی، عورتوں کے متعلق باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، اور دوسری معنی کہ ہرن کی وہ دردناک آواز جو وہ شکاری کے ڈر سے نکالتا ہے۔ بوقت کہ ہرن کا شکار ہوتا ہے اور اسے زخم لگتے ہیں تو اور شکاری جا کے اسے پکڑنے جاتا ہے، تو اس وقت ہرن شکاری کے ڈر سے جو آواز نکالتی ہے اسے بھی عربی زبان میں غزل کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اصطلاحی معنی کے طرف۔ ادب میں یعنی لٹریچر میں غزل اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس کا ہر شعر ایک آزاد اکائی ہوتا ہے۔ مطلب ہے اس جملے کا کہ غزل وہ صنف سخن ہے جس کا ہر شعر یکتا ہوتا ہے، معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے، مطلب کے لحاظ سے۔ ہر شعر اکیلا ہوتا ہے، معنی میں مکمل ہوتا ہے، مفہوم میں مکمل ہوتا ہے، کسی دوسرے تیسرے شعر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی غزل اس صنف سخن کو کہتے ہیں کہ جس کے ایک شعر میں ایک بات مکمل ہوتی ہے۔ یعنی کہ غزل وہ صنف سخن ہے جس کی ایک اکائی یعنی شعر میں ایک مکمل بات کی جاتی ہے، اور شعر کو کسی دوسرے تیسرے چوتھے مصرع یا دوسرے تیسرے چوتھے شعر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غزل معنی کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غزل وہ صنف سخن ہے جس میں حسن و عشق کی باتیں، جمالیات کی باتیں، شراب شباب و کباب کی باتیں، ہجر و وصال کی باتیں، یار دلدار کی باتیں، رقیب کی باتیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزل میں تصوف اور فلسفہ، وعظ و نصیحت، تبلیغ، یہ تمام عناصر شامل ہوتے ہیں۔ طلبہ و طالبات، ایک ہے غزل کی لغوی معنی جو کہ ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا پھر ہرن کی وہ دردناک آواز جو شکاری کے ڈر سے نکالتا ہے، اور دوسری اصطلاحی معنی، مفہوم۔ لٹریچر میں یا ادب میں غزل وہ صنف سخن ہے جس کا ہر شعر معنی و مطلب کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ غزل میں حسن و عشق کی باتیں، جمالیات کی باتیں، تصوف، فلسفہ، وعظ و نصیحت و تبلیغ کی باتیں بھی شامل ہوتی ہے۔ طلبہ و طالبات، نمونے کے طور پر ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش ہونے جا رہی ہے۔ غزل ہے ناصر
کاظمی صاحب کی۔ ناصر کاظمی صاحب جدید اردو غزل کا ایک معتبر نام ہے۔ ان کی شاعری میں میر تقی میر یعنی شہنشاہ غزل جیسی سادگی و گداز اور ہجرت کا دکھ ملتا ہے۔ ان کی ایک مشہور غزل غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، آفتوں کے درد میں چین کی گڑی ہے تو۔ یہ غزل نمونے کے طور پر پیش ہونے جا رہی ہے تاکہ فنی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے یہ غزل معاون ثابت ہو۔ طلبہ و طالبات، اس سے پہلے غزل کے کچھ فنی لوازمات، غزل کے ٹکڑے یا اجزاء۔ سب سے پہلے جو بنیادی اکائی ہے غزل کی وہ ہے مصرع۔ اب مصرع شعر کی ایک سطر کو کہا جاتا ہے، شعر کی ایک لائن کو، ایک جملے کو کہا جاتا ہے، ایک ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ دو مصرے ملتے ہیں، جب یہ دو ٹکڑے یا جب یہ دو اکائیاں ملتی ہے تو اس سے شعر بنتا ہے، یا پھر شعر کو بیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیت الغزل یا شاہ بیت۔ یہ غزل کا وہ بہترین شعر ہوتا ہے جو دل و دماغ پر اثر کر جائے، یعنی شاہ بیت یا بیت الغزل غزل کا سب سے خوبصورت، سب سے دلکش اور سب سے پر اثر شعر ہوتا ہے۔ یہ پھر منحصر کرتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے قاری پہ، سننے والے پہ۔ پسند ناپسند سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اب کسی غزل میں اگر 7 اشعار ہے، ہو سکتا ہے مجھے غزل کا دوسرا شعر میرے دل و دماغ پر اثر کر جائے، میرے دل میں اتر جائے، مجھے متاثر و مسحور کر جائے، لیکن کسی دوسرے تیسرے بندے کو شاید غزل کا تیسرا، چوتھا یا 5واں شعر پسند آئے۔ پسند اور ناپسند جدا جدا اور الگ الگ ہوتی ہے سب کی۔ تو بیت الغزل کوئی مخصوص شعر نہیں ہوتا، وہ ہر قاری کے لیے الگ الگ ہوتا ہے۔ جس کو غزل کا جو شعر پسند آیا، جس کے دل میں غزل کا جو شعر اترا، وہ اس غزل کا شاہ بیت یا بیت الغزل کہلاتا ہے۔ فرد ایک ایسا شعر ہوتا ہے جس کا کوئی دوسرا مصرع نہ ہو یا وہ غزل کا حصہ نہ ہو۔ آسان الفاظ میں فرد غزل کے ایک اکلوتے اور تن و تنہا شعر کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کوئی مضمون لکھ رہے ہیں اور شاعر کا حوالہ دے کر حوالے کا ایک شعر اس مضمون میں شامل کر رہے ہیں، تو جب وہ ایک شعر ہم اٹھا کے اس ایک شعر کو مضمون کا حصہ بناتے ہیں تو وہ ایک شعر فرد کہلاتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں غزل کا ایک شعر، تنہا شعر، جیسے غزل سے اٹھا کے نکال کے آپ کوٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، اسے فرد کہتے ہیں۔ طلباء و طالبات، آتے ہیں غزل کے اشعار اور ان کی ترتیب کس طرح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے غزل کی جو شروعات ہوتی ہے مطلع سے ہوتی ہے۔ مطلع میں 2 مصرے ہوتے ہیں، یعنی غزل کے تمام اشعار میں ہی دو مصرے ہوتے ہیں۔ اس پہلے مصرے کو مصرع اولا یا پہلا مصرع، اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی یا دوسرا مصرع کہا جاتا ہے۔ اب اگر ناصر کاظمی صاحب کی یہ غزل غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، اس شعر میں غم ہے یا خوشی ہے تو مصرع اولا یعنی پہلا مصرع ہے، میری زندگی ہے تو مصرع ثانی یعنی دوسرا مصرع ہے۔
مصرع اولا اور مصرع ثانی مل کر ایک شعر بناتے ہیں، ایک شعر مکمل کرتے ہیں۔ طلبہ و طالبات، خوشی زندگی گڑی، خوشی زندگی گڑی، ان الفاظ کو اگر ہم سنتے ہیں، خوشی زندگی گڑی کھڑی، یہ کچھ آن بان تان خان نان جان کے جیسے الفاظ ہیں، یعنی ہم آواز الفاظ ہیں، ہوموفونز، جن کی آوازیں یعنی آوازوں میں اتار چڑھاؤ، تلفظ کی ادائیگی، زبان کے حرکات و سکنات ایک جیسے ہو، ان الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہا جاتا ہے۔ خوشی زندگی گڑی، طلبہ و طالبات، یہی ہم آواز الفاظ جن کو قوافی یا قافیے کہا جاتا ہے، غزل کی جان ہوتے ہیں، غزل کی پہچان ہوتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے غزل میں موسیقیت و غنائیت پیدا ہوتی ہے۔ طلبہ و طالبات، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت سورہ مبارکہ، جسے قرآن مجید کی دلہن کہا جاتا ہے، سورہ الرحمن، سورہ الرحمن کی تلاوت سننے میں پر اثر اور دل فریب اور وہ دلکش کیوں ہے؟ کیونکہ ان میں قافیوں کا آن قافیوں قوافیوں ہم آواز الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ ہم آواز الفاظ انسانی اعصاب پر ایک اچھا تاثر چھوڑتے۔ ایک ہوتی ہے شور، جو ہے جو which make an unpleasant effect on human brain، شور ان آوازوں کو کہا جاتا ہے جو انسانی اعصاب اور دماغ پر ایک برا تاثر، ایک برا اثر پیدا کرے۔ قوافیوں میں ایک کمال ہوتا ہے کہ یہ سننے میں، محسوس کرنے میں پرسکون اور آرام دہ ہوتے ہیں۔ تو کافی ہم آواز الفاظ، اور یہی ہم آواز الفاظ ایک غزل میں موسیقیت اور غنائیت، یہی وجہ ہے کہ غزل کو سر تال اور ڈول اور باجوں کے ساتھ گایا اور گنگنایا جاتا ہے، اور یاد کرنے میں آسانی۔ ہم نثر کے جملے تو بہت کم یاد ہوتے ہیں ہمیں، اقوال زری تو بہت کم یاد ہوتے ہیں، لیکن اشعار اور گانے کے بول، لیرکس آسانی سے یاد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد غزل کی ایک اور جز، جیسے کہتے ہیں ردیف۔ ردیف یعنی، ردیف کے ایک تو لفظی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا شخص، لیکن ادبی اصطلاح میں ردیف وہ لفظ یا وہ الفاظ ہوتے ہیں جو شعر کے ہر مصرے میں، یا جو کہ شعر کے پہلے مصرے میں، مطلب جو غزل کا مطلع ہوتا ہے اس کے دونوں مصروں میں، اور باقی جو بیت ہوتے ہیں اس کے مصرع ثانی میں بار بار تکرار ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں ردیف وہ لفظ یا الفاظ جو مصرے میں، جو شعر کے مصرے میں، غزل کے شعر کے مصرے میں قافیے کے بعد آتے ہیں۔ طلبہ و طالبات، بعض اوقات شعراء محض قافیے سے ہی کا کام چلا لیتے ہیں، یعنی ایسی غزلیں تخلیق کرتے ہیں، ایسے اشعار و مصرے تخلیق کرتے ہیں جن میں سرے سے ردیف کا ذکر ہی نہیں ہوتا، ردیف استعمال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن زیادہ تر شعراء قافیے کے بعد بار بار تکرار ہونے والا لفظ، جسے ادبی اصطلاح میں ردیف کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ناصر کاظمی صاحب کی یہ غزل کہ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، ہے تو، ہے تو، ہے تو، اس غزل کا ردیف ہے، کیونکہ یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، تکرار ہو رہا ہے۔ طلبہ و طالبات، مطلع اور مقطع کی تعریف کرتے ہیں۔ غزل کے انتہائی اہم اجزاء۔ مطلع کے معنی ہے طلوع ہونا، رائزنگ، نکلنا،
آغاز، بگننگ، سٹارٹ ہونا۔ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، اور اس میں کمال یہ ہوتے ہے کہ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی دونوں مصروں میں قافیہ بھی اور ردیف بھی شامل ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے مطلع، غزل کے مطلع میں اور غزل کے باقی اشعار یعنی باقی بیتوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مطلع میں قافیہ 2 بار آتا ہے، ردیف 2 بار آتا ہے، لیکن باقی تمام اشعار میں ردیف بھی 1 بار صرف دوسرے مصرے میں، قافیہ بھی 1 بار صرف دوسرے مصرے میں۔ ہاں کچھ شعراء غزل کا جو پہلا شعر ہے اس میں قافیہ بھی 2 بار اور ردیف بھی 2 بار، لیکن جو دوسرا شعر ہوتا ہے اس کے پہلے مصرے میں ردیف اور قافیہ وہ تو تمام غزلوں میں شرط ہے، لیکن کچھ شعراء یوں کرتے ہیں کہ غزل کے دوسرے شعر میں بھی مطلع کے ہی جیسے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ استعمال کرتے ہیں، تو اس صورت میں غزل کے اس دوسرے شعر کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ حسن مطلع ایک ہوتا ہے طلبہ و طالبات مطلع، اور ایک ہوتا ہے حسن مطلع۔ مطلع غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف۔ حسن مطلع کبھی کبھار شعراء غزل کے دوسرے شعر میں بھی مطلع کی طرح دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف شامل کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ تمام غزلوں میں حسن مطلع کا استعمال نہیں ہوتا، کم غزلوں میں ہوتا ہے، شاعر کی مرضی پہ منحصر ہے۔ طلبہ و طالبات مقطع، قطع کرنا، ختم کرنا، اینڈنگ، اختتام، انجام، کنکلوژن، نتیجہ، ہر شروعات کو اختتام تک، تکمیل تک پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ طلبہ و طالبات ایک شاعر قلم اٹھاتا ہے، ایک مصرع لکھتا ہے، دوسرا پہلا مصرع بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف، دوسرا بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف، غزل کی شروعات ہوتی ہے اس پہلے شعر سے، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل طلوع ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، لیکن اس غزل نے ختم بھی تو ہو جانا ہے، تکمیل تک بھی تو پہنچ جانا ہے، مکمل بھی تو ہو جانا ہے۔ تو غزل جب مکمل ہوتا ہے، مکمل کب ہوتا ہے؟ جب شاعر اپنا قلم اٹھاتا ہے، یعنی غزل کے آخری شعر پر، آخری شعر کے اختتام پر اپنا قلم اٹھاتا ہے، تو مقطع، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ لیکن طلبہ و طالبات اس میں ایک اہم اور ضروری بات کہ مقطع میں شاعر کے تخلص کا، شاعر کا جو پوئٹک نیم ہوتا ہے، جو شاعرانہ نام ہوتا ہے، جو شاعر کی پہچان ہوتا ہے، شاعر کی شناخت ہوتی ہے، تخلص کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مقطع آسان الفاظ میں غزل کا آخری شعر، اور جس میں سب سے اہم بات کہ شاعر کا تخلص یعنی شاعرانہ نام استعمال ہوتا ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ ناصر کاظمی کے 2 اشعار کے وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر، وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو سب نے دیکھا، پھر نہ جانے کدھر گیا وہ، گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ اور ناصر کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کولے سو رہی ہے۔ طلبہ و طالبات مقطع غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص استعمال ہو۔ بعض اوقات شعراء اپنے تخلص کا استعمال غزل کے آخری شعر کی بجائے غزل کے 5ویں، 6ٹھے، 4تھے
یعنی آخری شعر سے تھوڑا اوپر جو ہے، تھوڑا اور اوپر درمیان میں بھی، اس صورت میں ہم غزل کے آخری شعر کو مقطع نہیں بلکہ غزل کے اس شعر کو جس میں شاعر کا تخلص یعنی پوئٹک نیم استعمال ہوا ہے، اس کو ہم مقطع تسلیم کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے طلبہ و طالبات کہ مطلع غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو۔ مقطع غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص بھی شامل ہو، یا پھر غزل کا کوئی بھی وہ شعر جس میں شاعر نے اپنا پوئٹک نیم یا تخلص استعمال کیا ہو، اس میں علم استعمال کیا ہو، مقطع کا کہتے ہیں۔ طلبہ و طالبات، اب غزل کا فنی خاکہ، پیرامڈز، تصویری ڈھانچہ، شروعات ہوتی ہے مطلع سے۔ غزل طلوع ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے مطلع سے، یعنی اس شعر سے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو۔ اس کے بعد اشعار جس کو بیت کہا جاتا ہے، یعنی مطلع اور مقطع کے بیچ کے اشعار کو بیت کہا جاتا ہے، بیت۔ اور ان بیتوں میں جو سب سے خوبصورت بیت ہو اس کو بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ طلبہ و طالبات، ایک ہوتا ہے تخلص، شاعر کا پوئٹک نیم یا شاعر کی شناخت اور پہچان، جو کہ عموماً غزل کے آخری شعر میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر یا پھر یہاں پر، کبھی کبھار پہلے مصرے میں، کبھی کبھار دوسرے مصرے میں۔ مقطع غزل کا آخری شعر یا پھر وہ شعر جس میں شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہے۔ طلبہ و طالبات، غزل میں اشعار کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ اشعار کی تعداد کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن عموماً جو کلاسیکی شعراء ہیں، جو غزل کے نامور شعراء ہیں، مشہور شعراء ہیں، انہوں نے 7، 8 یا 9 اشعار پر ہی مشتمل غزلیں تخلیق کی۔ تو غزل میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، کتنے بھی ہو سکتے ہیں، 10، 15، 20، لیکن اس صورت میں غزل جب طوالت کی شکل اختیار کر جائے تو پڑھنے والے اور سننے والے کو بوریت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے زیادہ تر شعراء نے اس کو 5، 7، 8 یا 9، اور یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ زیادہ تر جو بڑے بڑے شعراء ہیں انہوں نے غزل میں اشعار کی تعداد طاق رکھا ہے، طاق یعنی 5 اشعار یا تو پھر 7 اشعار یا تو پھر 9 اشعار پر مشتمل غزل تخلیق کی۔ غزل کا ہر ایک شعر ایک الگ کہانی یا ایک الگ بات بیان کر سکتا ہے۔ غزل معنی کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ غزل لکھنا نظم لکھنے کے مقابلے میں مشکل اور پیچیدہ اس لیے ہوتا ہے کہ غزل کے صرف ایک شعر جو کہ 2 مصروں پر، جو کہ زیادہ سے زیادہ 10، 12، 15 الفاظ پر مشتمل ہو، اس میں ایک بات مکمل کرنا، ایک بہت بڑی حقیقت کہہ جانا، ایک وعظ و نصیحت کر جانا، یہ خاصا مشکل ہوتا ہے۔ مطلب بمثل کوزے میں دریا کو بند کرنے کے جیسے ہوتا ہے۔ غزل میں فقط الفاظ کی بندش نہیں ہوتی، ردیف اور قافی اور مطلع اور مقطع اور بیت اور تخلص سے صرف غزل تخلیق نہیں ہوتی۔ شاعر کا ایک شعر ہے کہ غزل میں وزن و بحر ہی فقط نہیں کافی، جگر کا خون بھی کچھ چاہیے اثر کے لیے۔
غزل کے ہر شعر میں شاعر کے جگر کا خون شامل ہوتا ہے. شاعر کے احساسات، قلبی واردات، زندگی کے تجربات، مشاہدات ملتے ہیں. ان سب کا نچوڑ غزل کے اس ایک شعر جس میں 12، 15، 16 کم گنے چنے الفاظ ہوتے ہیں، اور ان گنے چنے الفاظ میں زندگی کی ایک گہری حقیقت بیان ہوتی ہے. یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئے، جیسے بلقیس سلیماں کے محل میں آئے. طلبہ و طالبات، غزل میں ہم آواز الفاظ جس کو قافیہ کہا جاتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے. قافیہ غزل کے ہر شعر میں قافیہ بدلتا رہتا ہے، ہر مصرے میں بدلتا رہتا ہے. غزل میں اگر 7 اشعار ہے تو 8 یا 7 قافیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ردیف ہے تو بار بار تکرار ہوتا ہے، بدلتا نہیں ہے. مقطع میں تخلص دیکھ کر آپ شاعر کا نام پہچان سکتے. طلبہ و طالبات، مقطع ہمیں اس بات کی شناخت کراتا ہے کہ یہ غزل کا تخلیق کنندہ شاعر ادیب کون ہے. یہ جو بات کہہ رہا ہے، یہ جو باتیں بیان کر رہا ہے، یہ جو شراب کباب کی باتیں ہو رہی ہے، عورتوں کے متعلق حسن و جمال کی باتیں ہو رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے. اور پھر ہم جانتے پہچانتے کہ وہ جو شاعر ہے، وہ جو شخص ہے، وہ کس دور سے تھا، کس معاشرے، کس علاقے سے تھا، کیا تھے ان کے زندگی کے تجربات اور حقائق. طلبہ و طالبات، نمونے کے طور پر ناصر کاظمی صاحب کی ایک غزل میں اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری رات کا چراغ، میری نیند بھی ہے تو، وقت کی پناہ میں ایک بے کلی ہے تو، آفتوں کے درد میں چین کی گڑی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں، فصل گلستہ ہے تو. یہ شعر اس غزل کا نہیں ہے، اشتباہ کے لیے معذرت. ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو. پہلا شعر، دوسرا شعر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. نمونے کے طور پر غزل کے 6 اشعار آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں. غزل کے پہلے شعر کا مصرع اولا، مصرع ثانی، مصرع اولا، مصرع ثانی، اس حساب سے اولا ثانی، اولا ثانی، اولا ثانی، اولا ثانی. طلبہ و طالبات، غزل کا پہلا شعر غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے. طلبہ و طالبات، خوشی، زندگی، بی، کھلی، گڑی، اجنبی، یہ ہم آواز الفاظ اس غزل کے قافیے ہیں. ان الفاظ کی وجہ سے اس غزل میں غنائیت اور موسیقیت، اور اسی وجہ سے درجنوں موسیقاروں نے، سنگرز نے اس غزل کو گایا، گنگنایا. کئی فلموں کے گانوں میں اس غزل پر طب آزمائی ہوئی. طلبہ و طالبات، یہی قافیے اس غزل کی خوبصورتی ہے. غزل کی رنگینی ان قافیوں سے آتی ہے. اب یہ قافیوں کو دیکھیے، پہلے شعر اور دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں شعر میں، اس پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور اس پانچویں شعر میں ایک فرق کہ خوشی، زندگی قافیے 2 بار آئے ہیں، بی، کھلی، گڑی اور اجنبی، اور باقی کے اشعار میں صرف ایک قافیہ استعمال ہوا ہے. طلبہ و طالبات، آتے ہیں ردیف کی طرف.
हेतु हेतु फिर से हेतु 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 और हेतु। रदीफ़ यानी वो लफ्ज़ या अल्फाज जो गज़ल में पहले हुए हैं, तकरार हो रहे, रिपीट हो रहे हैं। गज़ल के हर शेर में इसका ज़िक्र हो रहा है और अमूमन आखिर में, अमूमन नहीं बल्कि आखिर में ही होते हैं, शर्तन आखिर में। तलबा व तालिबात, ये इस गज़ल का मतला है, ये शेर इस गज़ल का मक्ता है। इसमें नासिर यानी शायर का शायराना नाम यानी शायर का तखल्लुस, इसी तखल्लुस से हम इस गज़ल की शनाख्त करते हैं कि इस गज़ल का लिखने वाला कौन है, शायर कौन है। तलबा व तालिबात, दरमियान के अशार को बैत कहा जाता है, बैत। और जो सबसे खूबसूरत शेर मुझे गज़ल का ये चौथा शेर बहुत पसंद है। आफतों के दौर में चैन की गड़ी है तू, ये शेर मुझे पसंद आया। मेरे नज़दीक ये शेर इस गज़ल का शाह बैत या बैतुल गज़ल है। आपको गज़ल का ये दूसरा शेर पसंद आया तो आपके नज़दीक ये शेर शाह बैत या शाह गज़ल है। मतला, मक्ता, बैत बैत बैत, शाह बैत, काफिया, हेतु, रदीफ़, तखल्लुस, मिसरा ऊला, मिसरा सानी, पहला शेर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मिसरा 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 मिसरा, शेर 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 शेर। 6 अशार। गज़ल, शबाब शराब कबाब की बातें, जमालियात की बातें, औरतों की बातें, औरतों से मुतल्लिक बातें, वाज़ व नसीहत की बातें, खैर की बातें, फ़लसफ़ा व तसव्वुफ़ की बातें। गज़ल में यही बातें होती है। तलबा व तालिबात, बहुत शुक्रिया आपकी समाअतों का। उम्मीद है कि गज़ल की फ़नी बारीकियाँ आपके लिए इस लेक्चर में वाज़ेह हो चुकी होगी। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया।